غزوہ بدر اسلام کی ایسی پہلی جنگ ہے جس میں نہ صرف مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی بلکہ یہ جنگ آنے والی تمام فتوحات کی بنیاد ثابت ہوئی۔ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس میں نہ صرف انسانوں نے بلکہ فرشتوں نے بھی اس جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ دوستو، اگر غزوہ بدر میں مسلمان کامیاب نہ ہوتے تو شاید اسلام ختم ہی ہو جاتا۔ اب ہم غزوہ بدر کی اسباب یعنی کس وجہ سے یہ جنگ ہوئی اس کو جانیں گے۔ جب سے اسلام کا ظہور ہوا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اس وقت سے سرداران قریش اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں پر طرح طرح کے تشدد کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے تاکہ اسلام ختم ہو جائے، لیکن اسلام برابر بڑھتا ہی رہا۔ اس سے سرداران قریش بہت پریشان تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا تو مسلمان چھپ کر مدینہ چلے گئے۔ سرداران قریش اور بھی بھڑک گئے، وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کرتے رہتے تھے۔ وہ مدینہ والوں کو دھمکی بھرے خطوط بھی لکھتے رہتے تھے۔ ادھر مدینہ پہنچتے ہی مسلمانوں کو کافروں سے جو ان پر تشدد اور زیادتی کرتے تھے جنگ کرنے کی اجازت مل گئی، جو مکہ میں نہیں ملی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں کو کافروں پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت مل گئی جو ان سے لڑتے تھے۔ اجازت تھی، حکم نہیں تھا۔ یہ اختیار حضور علیہ السلام کو دے دیا گیا کہ جب تک مناسب سمجھیں دفاعی جنگ کریں اور جب چاہیں حملہ کر دیں۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے دشمن کو ڈرانے دھمکانے کا کام کیا۔ وہ اس طرح کہ مکہ والوں کی تجارتی قافلے مدینہ سے قریب بدر کے مقام سے گزر کر ملک کے شام کو جاتے تھے اور اسی راستے سے وہ واپس آتے تھے۔ تو جو بھی قافلہ مدینے کے قریب سے گزرتا اسے ڈرانے کے لیے حضور علیہ السلام چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فرماتے تھے۔ غزوہ بدر سے پہلے حضور علیہ السلام نے کئی لشکر روانہ فرمائے جو قافلوں کو ڈرا کر واپس آ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش کی سربراہی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ لشکر کے امیر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دے دی اور فرمایا تھا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد ہی اسے کھولیں۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا کہ جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جانا، یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کو ڈراؤ اور ہمارے لیے خبریں بھی لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ نخلا پہنچے تو وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا تو مسلمانوں نے تیر چلائے جس سے اس قافلے کا سردار مارا گیا۔ جب لشکر واپس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ میں نے تو جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ بہرحال اس حملے سے جو شخص مارا گیا تھا اس کا قبیلہ قریش پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے۔ سرداران قریش تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے تو وہ تیار ہو گئے اور اعلان کیا کہ تمام تاجر اپنے مال قافلے میں جمع کریں اور اس قافلے کو شام بھیجیں، اس سے جو منافع حاصل ہوگا وہ جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ ایک قافلہ تیار کر کے روانہ کر دیا گیا۔ اس قافلے کا سالار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا تو مدینے میں حضور علیہ السلام کو اس کی خبر پہنچی۔ آپ کے لشکر جانے سے پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا، تو حضور علیہ السلام نے اس قافلے کی واپسی کا انتظار کیا۔ جب خبر ملی کہ قافلہ شام سے آ رہا ہے تو حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس قافلے کے تعقب کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا کہ مکہ سے لشکر آ رہا ہے اور شام سے قافلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لشکر پر جو مکہ سے آ رہا ہے تمہیں فتح عطا فرمائے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے صحابہ کو روک کر جنگ کے لیے مشورہ طلب فرمایا تو حضرت مقداد اٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو راہ دکھائی ہے اس پر چلتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے خوش ہو گئے اور دعا فرمائی۔ پھر فرمایا، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ آپ کی توجہ انصار کی طرف تھی۔ یہ بات انصار کے کمانڈر حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی، چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہم انصار کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ارادہ ہے کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک بھی آدمی پیچھے نہ رہے گا۔ حضرت سعد کی یہ باتیں سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، تو چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ کی قسم اس وقت گویا کہ میں کافروں کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سفر کرتے ہوئے بدر کے قریب پہنچے اور قیام فرمایا۔ یہاں پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمراہ لیا اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ مکی لشکر کتنا اور کہاں پر ہے روانہ ہو گئے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عربی مل گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مکی لشکر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محمد کا حال دریافت فرمایا۔ بوڑھے عربی نے کہا کہ جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا۔ اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکی لشکر تھا۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو بولا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں۔ یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو قریش کے پانی بھرنے والے ہیں، پانی بھرنے آئے ہیں۔ اس پر صحابہ انہیں مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا کہ جب ان دونوں نے صحیح بات بتا دی تو آپ لوگوں نے ان کی پٹائی کیوں کی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلا جو وادی کی آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے پوچھا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9، ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو ان لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان کے اندر سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن ہزام، ابو جہل بن ہشام، امیہ ابن خلف، اور مزید کچھ سرداران کے نام بتائے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔